الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ایک عظمت کا، عصمت کا بھی ذکر فرما دیا اور یہود و نصارہ کی باتوں کا رد بھی فرمایا، اور ایک عقیدے کی بھی وضاحت فرما دی کہ تمام کے تمام نبی بشر ہوتے ہیں، لیکن بشر میں افضل بشر ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ذکر کر کے فرمایا کہ رسول ہو، نبی ہو، کوئی بھی بشر ہو، میں اس کو کتاب دوں، نبوت دوں، دانائی کی باتیں دوں، حکمت کی، اور اتنا بڑا منصب دے دوں کہ وہ اس منصب کی توہین کر سکتے ہیں کہ پھر وہ لوگوں کو بجائے اللہ کی طرف بلانے کے اپنی عبادت، اپنی اطاعت کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اتنا منصب دے دے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انبیاء کا یہ شیوہ ہے، وہ لوگوں کو ربانی بننے کی دعوت دیتے ہیں، خالص صفائی والا دل، اللہ کی رضا والا دل، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور فرمایا انبیاء یہ بھی کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ تم فرشتوں کو یا کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ کے علاوہ رب مانو، بلکہ یہ کفر کی باتیں ہیں۔ انبیاء ایسی کفر کی بات نہیں کر سکتے۔ انبیاء اللہ ہی کی پہچان، اللہ ہی کی اطاعت کا درس دیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں مختصر۔ فرمایا ما کان لبشر، مناسب ہی نہیں کسی بشر کے لیے۔ کیسا بشر؟ ان یؤتیہ کے عطا کیا ہو اس بشر کو اللہ نے الکتاب، کوئی کتاب، والحکم، اور کوئی حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں دیں، والنبوۃ، اور اللہ نے اس کو نبی اور رسول بنایا۔ ثم یقول، پھر وہ کہے لوگوں کو کونو، یہ ہو کہ وہ لوگوں کو کہے کونو، کو ہو جاؤ عباد لی، میرے بندے، من دون اللہ کے علاوہ۔ فرمایا قطعاً نہیں، بلکہ وہ یہ دعوت دیتے ہیں ولیکن کونو، بلکہ ہو جاؤ لوگو تم ربانیین، بما کنتم، بسبب اس کے جو تم بھی پڑھتے ہو، تعلمون الکتاب، کتابوں کو، ان میں بھی یہی بات لکھی ہوا، بما کنتم تدرسون، اور بسبب اس کے جو تم درس دیتے رہتے ہو، دوسروں کو پڑھاتے ہو۔ ولا یامر، اور کوئی نبی اور بشر حکم نہیں کرے گا کم تمہیں کہ ان تتخذوا، کہ تم بنا لو، الملائکۃ، ملائکہ کو، والنبیین، اور نبیوں میں سے کسی نبی کو، اربابا، رب، ایسے قطعاً نہیں کہیں گے، یہ کفر ہے۔ یامرکم، کیا نبی تمہیں حکم کر سکتا ہے بالکفر، کفر کا؟
بعد از انتم مسلمون، جب کہ تم فرمانبردار ہوتے ہو، اور نبی ہو تمہیں کفر کی طرف لے جا سکتا؟ قطعاً نہیں لے جا سکتا ہے۔ آیت کریمہ کا شان نزول سے پھر پتہ چل جاتا ہے، آج کل بھی ایسے بات آتی رہتی ہے۔ نجران کے عیسائی آئے تھے، وہ آپ نے تفصیل سنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن تک بڑا مناظرہ کیا، بڑا مباہلے کی نوبت تک آ گئی۔ ان کے ساتھ مدینہ کے یہودی بھی معاون بن کر آ گئے۔ نبی زور دیتے رہے تم غلط، اور یہودیوں کو بھی غلط قرار دیا دلائل سے، عیسائیوں کو بھی غلط قرار دیا، اور وہ سورۃ آل عمران کے ابتدا سے چلتے ہوئے آپ نے مختلف باتیں سنی۔ جب یہودی اور عیسائی عاجز آ گئے کہ تم غلط، تمہارا عقیدہ غلط، تمہارا طریقہ غلط، تو آخر میں یہودیوں نے، عیسائیوں نے ایک عجیب جملہ نبی کے اوپر کس دیا۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے لاجواب ہو کر نبی کی دلائل کا جواب نہ دے سکے، نبی نے جو توحید ثابت کی اس کا جواب نہ دے سکے، لیکن نبی نے ان کی جو تردید کی، تنگ آ کر کہنے لگے، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، ایسی جیسے لوگوں نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی یا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی؟ آپ یہ چاہتے ہیں کیا ہم آپ کو عیسیٰ والا منصب دے کر اسی طرح آپ کو پوجنے لگ جائیں، عبادت کریں؟ عزیر علیہ السلام کا منصب دے کر آپ کو اس کو درجے میں لائیں، اس کی آپ کی پوجا شروع کریں؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو نبی بھی مانا، مشکل کشا مان کر اس کو پوجتے تھے۔ عیسائی بھی مسیح علیہ السلام کی ایسے کرتے تھے۔ تو فرمایا میں یہ مان لوں، تم یہ کہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، معاذ اللہ، پناہ بخدا، اللہ پناہ دے، یہ کفر کا جملہ ہے کہ میں آیا ہوں اللہ کی پہچان کرانے، اللہ کی توحید بتانے، اللہ کی عظمت بتانے، اللہ کی عبادت کرانے، اور تم میرے اوپر کہتے ہو کہ تم بجائے اللہ کی عبادت کے میری عبادت، مجھے عزیر علیہ السلام کی طرح پوجو یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ فرمایا ان نبیوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا عزیر علیہ السلام نے کہ مجھے پوجو، یہ بعد والے بگڑے ہوئے لوگوں نے اس کو پوجا ہے، بگڑے ہوئے یہودیوں نے پوجا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے پوجو، میری عبادت کرو، یہ بات کے بگڑے ہوئے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا شروع کی ہے۔ یہ تو بالکل طریقہ کیا ہے، عزیر علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی طریقہ نہیں، کسی بھی نبی کا یہ طریقہ نہیں، نہ کسی رسول کا یہ طریقہ۔ نبی اور رسول آتا ہے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرانے کے لیے آتا ہے، اللہ ہی کی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے نبی آتا ہے۔ ظالمو، یہ تم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بہتان باندھتے ہو، عزیر علیہ السلام پر، اور مجھے بھی کہتے ہو کہ آپ کی چاہت یہ، میری بالکل یہ چاہت نہیں۔ میں بھی جس رب کی پوجا کرتا ہوں تم بھی اس کی پوجا کرو، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرو، میں جس کا حکم سناتا ہوں میں بھی اس حکم کا پابند، تم بھی اس حکم کے پابند بنو۔ اور یہ حقیقت تھی۔ تو آیت میں اللہ نے اسی بات کا ذکر کر کے فرمایا، اور ایک تو یہود و نصارہ کی رد کی ہے کہ ما کان لبشر، تم تو نبی کے لیے کہتے ہو، یا عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کسی بھی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں دنیا میں جو بشر آیا رسول کی شکل میں، نبی کی شکل میں، کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اس کو کتاب کا علم دے، کتاب دے، والحکمت، دانائی کا، عقل کا اللہ بلند مقام دے، والنبوت، نبوت اور رسالت عطا کریں، اور پھر ثم یقول للناس، اتنے بڑے منصب پہ نبی اور رسول فائز ہو کر اللہ اس کو چنے، نبوت کے لیے، کتاب کے لیے، حکمت کے لیے، اتنے بڑے منصب پہ فائز کیا، اور پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو۔ یہ کسی بشر کے مناسب نہیں،
اور بشر سے مراد نبی ہو، بشر سے مراد رسول کوئی بھی ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ عزیر علیہ السلام۔ فرمایا ظالمو تم نے جھوٹ بولا ان کے اوپر، نبیوں کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی کیا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ یہ لوگوں کو دعوت دیتے لوگوں ربانی بن جاؤ۔ ربانی کا معنی دل میں خالص اللہ کی عظمت، خالص اللہ کی عبادت ہو، خالص، اس کو ربانی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی معرفت دل میں، اللہ کی عظمت دل میں، اللہ ہی کی عبادت دل میں، اللہ ہی کی اطاعت دل میں ہو اور نبی کا طریقہ ہو، بس اس کو ربانی کہتے ہیں۔ فرمایا انبیاء کو لوگوں کو ربانی بناتے ہیں، رب والا، سچے رب والا۔ ظالمو تم کہتے ہو کہ عزیر علیہ السلام نے اپنی پوجا کا کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آج محمد تو بھی وہ طریقہ کرنا چاہتا ہے، مجھے بھی لوگ پوجا۔ فرمایا قطعاً ایسے نہیں، کوئی نبی ایسے نہیں کہہ سکتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی ایسے نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی حکومت والا کسی کو عہدہ دیتا ہے تو دو باتیں دیکھتا ہے، اس عہدے کی قابلیت اور اہلیت اس میں ہے یا نہیں، نمبر دو، پھر اس عہدے کی قابلیت تو اس میں ہے لیکن اس عہدے کی وفاداری پوری کرے گا، ذمہ داری سر انجام پوری دے گا یا نہیں دے گا۔ اگر یہ دو باتیں ہوں، بندے میں اہلیت ہو، عہدہ دیا جاتا۔ نمبر دو، اس میں اس وہ عہدے سے پورے طور پر نبرد آزما ہونے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، دیانتداری دیکھیں کہ یہ اس عہدے سے پورے طور پر تابعداری، وفاداری کر دے گا، اس کو عہدہ دیتے ہیں۔ اور اگر بعد میں پتہ چلے عہدہ دے بھی دیا، بندے کے اندر وہ اہلیت نہیں ہو، حکومت بھی عہدے کو لے لیتی ہے۔ اور اگر عہدے کی قابلیت ہے لیکن اس عہدے کی پوری وفاداری نہ کرے، اس کو بھی کہتے ہیں عہدہ واپس کرو، یہ غلط کرتے ہو۔ جب عام بندے دو چیزوں کو دیکھ کر عہدہ دیتے ہیں تو رب، بندہ تو عہدہ دیتے وقت غلطی کر سکتا ہے، میں نے بندے کو قابل سمجھا، قابل نہیں نکلا، میں نے بندے کو دیانتدار سمجھا، وفادار اور دیانتدار نہ نکلا۔ غلطی انسانوں کو لگ سکتی ہے، عہدہ دیتے وقت بھی دونوں چیزوں کا خیال کر کے بھی غلطی، لیکن رب بندوں میں سے کسی بندے کو نبوت کے فرض کے منصبی کے لیے چنے، رسالت کے لیے چنے، اللہ بھی کہتا ہے قابلیت دیکھ کر میں چنتا ہوں، وفاداری اور وفاشاری تابعداری دیکھ کر چنتا ہوں۔ اب نبی کو میں نے چن لیا نبوت کے لیے اور وہ اس قابل ہی نہیں، یا عہدے کی وفاداری نہیں کرتا، اللہ ہی سے تعلق نہیں جوڑتا بلکہ اللہ سے کاٹ کر اپنے بندے بناتا ہے، یہ تو اس عہدے کی غلط طریقہ استعمال ہوا۔ فرمایا یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، انبیاء یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ انبیاء یہ کہتے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور لوگو اللہ والے بن جاؤ، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ۔ فرمایا اس وجہ سے بھی تم بھی کتابیں پڑھتے ہو، تم اس بات کو جانتے ہو کہ عہدے کا حل کون ہوتا ہے، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم لوگوں کو پڑھاتے بھی ہو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ خدا کے بندو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزیر علیہ السلام نے کہا میری پوجا کرو، اس مسیح علیہ السلام نے کہا میری پوجا کرو، آج نبی سے پوچھتے ہیں آپ بھی اپنی پوجا پہ لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں۔ فرمایا قطعاً ایسے نہیں، یہ نبی اس منصب والے لوگ نہیں ہیں، نبی اپنے منصب کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، آگ میں چلے جاتے ہیں، منصب سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے توحید الہی کی وجہ سے، لیکن ایک مسکال برابر بھی پیچھے نہیں آئے۔ زکریا علیہ السلام کے سر کے اوپر آرا رکھ کر چیر دیا گیا، بوڑھا، لیکن ایک مسکال بھی توحید الہی سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تمام انبیاء کا یہی حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مار کھائی، سب کچھ کیا ہے، تکلیفیں اذیتیں برداشت کی، لیکن اللہ کی اطاعت اور تابعداری کے لیے جو محنت کرنی، اس محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لوگوں نے پیسے کا بھی کہا، پیسہ بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، اور اگر آپ حکومت چاہتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں، اور حسین ترین لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کو دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اس بات کے لیے میرے پاس آئے، اب نبی کے چچا ابو طالب کو لے کر آئے، نبی نے فرمایا چاند کو ایک ہاتھ پہ رکھو، سورج کو دوسرے ہاتھ پہ رکھو، پھر بھی اس بات کو نہیں مانوں گا، وہی کام کروں گا جو میرے عہدے کے منصب کے مطابق ہے۔ میں بندوں کو بندوں کے رب سے جوڑوں گا، بندوں کو بندوں کے رب کا تابعدار اور عبادت گزار بناؤں گا، اپنی عبادت، اپنی اطاعت اور حکومتیں نہیں، پیسے نہیں۔
لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی چھوٹا موٹا کام کر لو کمپرومائز. ودو لو تدہن فیدہنون. نرمی کر. ابو طالب نے بھی کہا بھتیجے نرمی کر، لوگ بھی نرمی کریں، کوئی کمپرومائز درمیان. اس نے کہا نہیں، دین میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ نبیوں کا منصب ہے، اسی کو نبوت کی عصمت کہا جاتا ہے. نبی اپنے منصب میں بال برابر بھی فرق نہیں آنے دیتا ہے. یہ نبی کا بلند مقام ہوتا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا کئی نبی، ابراہیم علیہ السلام کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے، آگ میں چلے گئے ہیں لیکن منصب میں کمی نہیں آنے دی، توحید الہی میں کمی نہیں آنے دی. فرمایا تم کیسے کہتے ہو یہ انبیاء نے یہ کیا. لیکن ساتھ فرمایا لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں جی داؤد علیہ السلام نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ان کو پکارا کرو. کوئی کہتا فلاں نے کہا. فرمایا نبیوں کا یہ کام نہیں ہے، نبی صرف اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. انبیاء یہ کبھی تمہیں حکم نہیں کریں گے کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو اللہ کے علاوہ. فرمایا یہ کفر ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف آنا. یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. نبی کبھی یہ کفر کا حکم کر سکتے ہیں تمہاری فرمانبرداری کے بعد؟ قطعاً نہیں کر سکتے ہیں. نبی یہ کفر نہیں بول سکتے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت اطاعت یہ کفر ہے، یہ نبیوں سے نہیں ہو سکتا ہے. نبیوں کی ایک بلند شان ہے، ایک بلند مقام ہے. اور اسی کے لیے آیت میں دو باتیں ذکر کر کے فرما دی ہیں. کسی بھی بشر کے لیے جو نبی ہو رسول ہو اس کے لیے یہ مناسب نہیں. اس سے پتہ چلا جتنے انبیاء جتنے رسول ہیں سارے بشر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے بھی آتا تھے بشر. آمنہ کے لہتے جگر عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہاشم کے پڑ پوتے ہیں، اور خدیجہ کے شوہر عائشہ کے شوہر ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دھوکہ لگ جاتا ہے، کہتا ہے نا جی نبی تو نور میں نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے. فرمایا یہی تو شرک ہے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ نور میں نور اللہ، تم کہو محمد نور اللہ میں نور میں نور اللہ، تو فرق کیا رہا؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا یہاں بشر ہے نبی، جتنے نبی آئے بشر تھے. کسی بھی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو نبوت دے اور وہ یہ کام کر دے. تو فرمایا نبیوں کا کام ہے لوگوں کو ربانی بنانا. اور واقعتاً نبی نے ربانی بنایا جس کے دل میں خالص اللہ کی عظمت ہو، خالص اللہ کی کبریائی، خالص اللہ کا دین، خالص اللہ کی اطاعت ہو، اس کو ربانی کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. اور بڑے صحابہ تیار کیے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بڑے عرصے تک دین پڑھایا. حضرت علی کے دور میں گورنر بھی تھوڑے عرصہ رہے، لیکن اس کے علاوہ گورنری اپنی جگہ، پڑھنا پڑھانا ان کا کام تھا. مکہ میں استاد تھے، پھر طائف میں جا کر مدرسہ بنا لیا بڑا. فوت ہو گئے تھے تو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے بڑے عالم تھے. اللہ نے اس کو بلند مقام دیا. تو یہ حضرت علی کی بیوی حولہ حنفیہ ہی کے بطن سے تھے. بہت بڑا عالم تھا. یہ مدینہ کا امام گزرا ہے صحابہ کے بعد. تو کسی نے کہا عبداللہ بن عباس فوت ہو گئے. اس نے آگے سے افسوس کا اظہار کر کے بڑا جملہ بولا. لوگ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے الیوم مات ربانی ہذہ الامہ. اس وقت امت کا ربانی دنیا سے فوت ہو گیا ہے. ربانی کی جمع ربانیین. اور ربانی تھا عبداللہ بن مسعود کے اندر علم الہی بھرا ہوا تھا قرآن و حدیث کا، اور اللہ ہی کی خالص عظمت اس کے دل میں تھی، اور پوری زندگی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑتا رہا. تو ربانی اس کو کہتے ہیں. فرمایا انبیاء ایسے ربانی بناتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جوڑو، اس کو ربانی کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کیفیت کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی